وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ٹوبہ ٹیکسنگ آمد احساس کفالت پروگرام سینٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ ڈی ایچ کیو میں پناہ گاہ کا بھی افتتاح۔ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں مالی امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ خواتین سے ان کے مسائل پوچھے اور حل کے لیے متعلقہ حکام کو فوری ہدایات دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ صوبائی وزیر اشفاق ریاض، ایم پی ایس سعید احمد سعیدی، ڈی سی آمنہ منیر اور ڈی پی وقار قریشی سمیت دیگر کی شرکت۔ کرونا وائرس سمیت گندم خریداری مہم اور انسداد ڈینگی کے انتظامات زیر غور لائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں یہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن ہمارا عزم اس سے کہیں بلند ہے۔ منتخب نمائندگان اور انتظامی افسران عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کریں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مستحقین کی مدد کا عزم۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے 15 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے۔ احساس کفالت پروگرام کے 2 فیز کامیابی سے مکمل ہوئے۔ تیسرا فیز بھی جلد شروع کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ روزانہ کی بنیاد پر کرونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 10,000 کرنے کا بھی عندیہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار گوجرا میں ایم پی بلال اصغر وڑائد کے گھر بھی گئے۔ والدہ کے انتقال پر تعزیت، سوگ باران سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ عثمان بزدار کا تریمو ہیڈ ورکس جھنگ کا بھی دورہ۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر فیصل حیات جبوانہ نے استقبال کیا۔ ایم پی اے معاویہ اعظم، اسلم بروانہ اور ڈی سی طاہر بٹو اور ڈی پی او سردار غیاث گل خان بھی موجود۔ محکمہ آبپاشی کے پروجیکٹس پر بریفنگ لی۔ توسیعی منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ تعمیرات سے متعلق شعبوں کو ضروری سٹاف کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ۔ جائیداد کی منتقلی سمیت ریونیو کے مخصوص شعبے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے کھولے جائیں گے۔ چیف سیکریٹری پنجاب اعظم سلیمان کا کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کا حکم۔ کرونا ٹیسٹ کے لیے اپ گریڈ 8 لیبارٹریز کو مکمل فعال کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ فیض اللہ کموکا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی کارکردگی سے نالاں۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز سیاست کی نظر ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا سٹور بند کر دیا گیا۔ فیض اللہ کموکا نے اعتراض اٹھا دیا۔ چھینا جھپٹی ہاتھا پائی نوبت تحقیقات تک آئی۔ فیصل آباد کے جنرل اسپتال میں ایم ایس اور خاتون ایم او کی لڑائی۔ تاخیر سے پہنچنے والے ایم ایس کی ویڈیو بنانے، خاتون کو کیمرہ چھیننے پر اعتراض۔ معاملہ وائس چانسلر تک جا پہنچا۔ دونوں غلطی ماننے سے انکاری، اپنے اپنے موقف پر قائم۔ قیدیوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ داخلہ اور آئی ڈی جیل خانہ جات کی مزید ہدایات۔ جیلوں میں آئسولیشن وارڈز بنائے جائیں۔ نئے قیدی کو 14 دن الگ رکھا جائے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر کرونا کیئر سینٹر بنایا جائے۔ پیرامیڈیکل سٹاف تعینات کرنے کا بھی حکم۔ فیصل آباد ڈویژن میں کرونا کے مریضوں کا علاج معالجہ جاری۔ متاثرہ افراد کی حالت میں سدھار، تیزی سے صحتیاب ہونے لگے۔ ضلع فیصل آباد میں 50، جھنگ میں 33، چنیوٹ میں 8 اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں 7 مریض زیر علاج ہیں۔ دبئی سے فیصل آباد آنے والے 121 افراد کی کرونا رپورٹ نیگیٹو آ گئی۔ 22 افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ تمام مریضوں کا کوارنٹائن سینٹر میں علاج معالجہ جاری۔ جھنگ دھجی روڈ کے رہائشی میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق، قرنطینہ منتقل۔ قطر میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے انتظامات۔ 250 مسافروں کو لے کر پرواز 27 اپریل کو فیصل آباد پہنچے گی۔ جی سی قرنطینہ اور نجی ہوٹلز میں ٹھہرایا جائے گا۔ بحرین سے 20 اپریل کی منسوخ ہونے والی پرواز 24 اپریل کو آئے گی۔ ایک طرف لاک ڈاؤن کا نفاذ تو دوسری طرف خلاف ورزی۔ فیصل آباد میں احساس سینٹرز میں لمبی لائنیں لگنے لگیں۔ انتظامیہ دفعہ 144 پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیوں نہ اپنائی گئی، سوالات اٹھنے لگے۔ گھر میں رہیے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصل آباد میں لاک ڈاؤن۔ دفعہ 144 پر عمل درآمد کے لیے شاہراہوں پر ناکے۔
पुलिस ने एक गाड़ी में 200 से ज्यादा सवारों को उतार दिया, मुकदमा भी दर्ज। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फैसलाबाद को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हिफाजती सामान मिल गया। 157 N95 मास्क, 350 हिफाजती किट्स अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द। महकमे सेहत की जानिब से सर्जिकल मास्क भी फराहम किए गए। कोरोना के पेश नजर दारे अरकम स्कूल ने स्प्रे मशीन मुतारिफ करवा दी। कोरोना से बचाव के लिए तजवीज़ करदा महलूल शामिल करके छिड़काव किया जाएगा। मुंतजमीन ने फैसलाबाद के लिए मजीद मशीनें मंगवाने का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद थाना सिविल लाइन के इलाके से 10 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश सेम नाले से बरामद। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के इतराफ जुर्म। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। 5 साल किताब अली की रफीक कॉलोनी में तदफीन। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चंदियोड़ तनवीर अहमद का पीआर सेंटर का दौरा, कहते हैं कि 5 खरीदारी मराकज पर 800 से ज्यादा 200 ऑनलाइन दरखास्तें जमा हुई। गैर कानूनी तरीके से गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। जबकि हार्वेस्टिंग शुरू ना हुई, बदलते मौसमी तगय्युरात के बायस किसान भी परेशान। फैसलाबाद गंदम खरीदारी सिलसिले में बारदाना के हसूल के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। जड़ावाला समेत जिला भर में बारदाना की तरसील जारी। दरखास्तें लेने का अमल भी तकमील के मरहले में। जड़ावाला तहसील में 4 खरीदारी मराकज कायम। असिस्टेंट कमिश्नर जैनुल आबदीन कहते हैं कि तहसील में 5,11,000 बोरी गंदम खरीदी जाएगी। 20 अप्रैल से बारदाना की तरसील और 25 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। तांदेवाला के गंदम खरीदारी मरकज में बारदाना तकसीम शुरू। एसी उसामा शारोन ने पीआर सेंटर में बारदाना तकसीम किया। कोरोना के पेश नजर हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद की हिदायत। झंग के काश्तकार गंदम खरीदारी शुरू न होने से परेशान। वज़ीर-ए-आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत धान के रजिस्टर्ड किसानों को सब्सिडी मिलेगी। बासमती, सुपर बासमती और गैर बासमती इकसाम के बीज सब्सिडी के लिए मुंतखब। डिवीजन के 3 अजला फैसलाबाद, झंग और चनियोड़ सहूलत से मुस्तफीद होंगे। महकमे ज़राअत के किसानों को वाउचर्स के लिए करीबी डीलर से राबता करने की हिदायत। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज 300 दिन से नैब की हिरासत में। नून लीगी रहनुमा का रिहा न करने पर झंग में भी कारकुनान ने काली पट्टियां बांध ली। जिलाई रहनुमा आसिफ अली शाहिद ने इकदाम सियासी इंतकाम करार दे दिया। झंग गला मंडी की 70 इमारतें खतरनाक करार, फौरी तामीर मुरम्मत कराई जाए वरना सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन मार्केट कमेटी अहमद हसन भरवाना ने नोटिस जारी कर दिए। 7 अप्रैल को बोसीदा दुकान गिरने से बच्ची के जांबा होने पर एक्शन लिया गया। भवाना अमीनपुर बंगला ता माहू रोड पर पुल खस्ताहाल, बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। पुल टूटने से पानी की निकासी रुक गई, बदबू से सांस लेना मुहाल। चनियोड़ की अहम शाहराएं खस्ताहाल, फैसलाबाद और लाहौर रोड खूनी सड़कें बन गई। कुमारिया में सिटी 41 की खबर पर एक्शन लिया गया। मोहल्ला मदीना आबाद में जोहर खत्म करा दिए गए। मकीनों को गंदगी से निजात मिल गई। अहले इलाका ने ये इलाकाई मसाइल उजागर करने पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में नौजवानों के सर पर असलहे की नुमाइश का भूत सवार। एक और नौजवान की ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बलोचनी चक 151 के जवाब पर लड़ाई झगड़ों में मुलविस होने का इल्जाम, पुलिस कार्रवाई न कर सकी। 18 हजारी में नौजवान को असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। मोहम्मद इस्माइल ने असलहा लहराते हुए टिकटॉक वीडियो बनाई। पुलिस ने गिरफ्तार करके सारी मस्ती निकाल दी, मुकदमा भी दर्ज। विफाकी और सूबाई महकमों के मुलाजमीन के लिए पे एंड पेंशन कमीशन तश्कील। तनख्वाहों और पेंशन में बेहतरी के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। कमीशन मामलात का जायजा लेगा, रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई जाएगी।
تعلیمی بورڈ فیصلاباد نے 25 اپریل سے دوبارہ آفس کھولنے کا سرکلر جاری کر دیا۔ ملازمین کو حاضر ہو کر زیر التواء تمام امور نپٹانے کی ہدایات جاری۔ کورونا کے پیش نظر 24 اپریل تک دفتر بند کیا گیا تھا۔ جڑاوالا میں پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک کے زیر انتظام اسکول طلبہ کی مدد۔ 25 سرکاری اسکولوں میں 2000 طلبہ کے گھروں میں 2 ماہ کا راشن پہنچا دیا۔ چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر نجیب خان اور پروجیکٹ مینیجر سید علی بخاری نے راشن تقسیم کیا۔ تاندے والا میں بھی لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کی امداد۔ ادارہ اخوت کی جانب سے 120 گھروں میں راشن تقسیم۔ اے سی اسامہ شارو نے مستحق افراد کے امدادی سامان دیا۔ میراث فاؤنڈیشن مشکل گھڑی میں غریب اور پسماندہ خاندانوں کے ساتھ مخیر حضرات کے تعاون سے مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ فاؤنڈیشن ممبرز کا روزانہ کی بنیاد پر لوگوں تک راشن پہنچانے کا عزم۔ پاکستان بیت المال کی جانب سے ملک بھر کے معذور افراد کے لیے بڑا اقدام۔ ٹیلی ٹرانسفر کے ذریعے ان کی دہلیز پر مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے اصولوں کے مطابق سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کسٹمائزڈ ویل چیئرز، اسٹیئر ڈیوائس، مصنوعی آلات بھی فراہم ہوں گے۔ اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کے حصول میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ بینک قائم۔ دعوت اسلامی کے تعاون سے 100 سے زائد خون کے عطیات جمع کیے جائیں گے۔